رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کریم آپ بخشائے بر حال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیر از تو فریاد رس تو ایاس یارا خطا بخش بس نگہدار مارا ذراہ خطا در گزارو ثوابم نما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ میرے مرشدی محمد صادق با صفا کے واسطے زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ مرشدی صادق محمد با صفا کے واسطے زینت صدق و صفا سے کر مجھے آراستہ میرے مرشدی محمد صادق با صفا کے واسطے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی
بعد از حمد و ثنا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی نبی کل مختار نبی غیبدان شب اسرا دلہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید والفرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء او مالک او کریم اللہ ماما دیاں شکمہ دے اندر ماما دیاں پیٹاں دے اندر جنج دی چاہندہ ہے جدوں چاہندہ ہے جویں چاہندہ ہے اللہ شکل بنا دیندہ ہے او اللہ رب العالمین مان دے پیٹ دے اندر جویں دی چاہندہ ہے جدوں چاہندہ ہے جس طرح چاہندہ ہے اللہ شکل بنا دیندہ ہے اس کریم رب کو کوئی پچھن والا نہیں نہ کسی دی جرت کہ یا اللہ شکل کیوں جی بنا رہے ہیں یا کیوں جی بنائی ہے نہ رب کسی کو پوچھ کے بناندہ ہے کہ دسو میں تہاڈی صورت کنج دی بناوا اللہ نے اگر اے اعزاز اے شان اے شوکت اے عظمت اگر بخشیے تو مدینے دے تاجدار نو بخشیے اللہ نے اگر اے اعزاز اور اے شان و شوکت بخشی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو بخشی ہے کہ جدوں لجپال نبی علیہ السلام دا رخ مبارک رخ زیبا اللہ رب العزت نے بنان لگے تو اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ دسنا تنو کیوں جا بناوا سونے محبوبہ دس تنو کیوں جا بناوا تو لجپال نبی علیہ السلام نے جواباً اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی اے میرے کریم اللہ ایو جا بنا میرے مولا کہ میری جان ساریاں جہانہ دی جان ہوئے پاویں تو بولیں پاویں میں بولاں ساڑھے دوواں دی ایکو زبان ہوئے اللہ نے سرکار دا حسن اور سرکار دی چہرہ مبارک اس طرح بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نہیں کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایڈا سونا بنایا کہ سرکار دے انا اتلیاں دو دندہ مبارک اندر جڑا ویتھ سی جڑا وچو گیپ سی آپ فرماندے نے کہ جدوں سرکار بول دے سن تو او دے وچو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں سن یعنی سرکار دے دو دندہ مبارکاں دے اندر جڑا گیپ سی جدوں سرکار بول دے سن تو سرکار دیاں دنداں چو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں سن اور اللہ رب العزت نے لجپال نبی علیہ السلام نے ایڈا سونا بنایا اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ تو روایت کردہ حدیث مبارکہ آپ فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی نو دو چیزاں لازمی عطا فرمائیاں نے ہر نبی نو آپ فرماندے نے کہ اللہ نے ایک ہر نبی نو سونی آواز دیتی ہے ایک اللہ نے ہر نبی نو سونی صورت عطا فرمائی ہے یعنی کہ ہر نبی نو سونی آواز اور سونی صورت عطا فرمائی لیکن جدوں کریم آقا علیہ السلام دی باری آئی اللہ نے سارے دا سارے سرکار نو سونا بنایا یعنی سرکار نو حسن بھی عطا فرمایا سونی آواز بھی عطا فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پھر لجپال نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک جڑا ایک وراں حضور دا چہرہ مبارک ویندا سی میرے کریم آقا علیہ السلام دا غلام بن جاندا سی میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن حضرت عبداللہ بن سلام
آپ فرماتے ہیں کہ جدو مدینہ منورہ دے اندر لجپال نبی علیہ السلام تشریف لائے تو لوگ کم کاج چھوڑ کے سرکار دا رخ زیبا ویکھن واسطے تشریف لے کے سرکار دی زیارت کرنے واسطے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا کہ جا کے ویکت صحیح کہ جڑا مدینہ ہجرت کر کے آیا وہ ویکت صحیح سونا کننا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ قسم پیدا کرن والے رب دی جدو میں سرکار دا چہرہ ویکھیا تے آپ فرماتے ہیں میں اتھے ہی بول اٹھیا کہ اے لوگو اس کائنات دے اندر حضور تو ود کے سونا ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اس کائنات دے اندر حضور تو ود کے سونا ہے ہی کوئی نہیں، کس ماں نے جمعے ہی کوئی نہیں تو رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، حضور جی سونا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بڑے پیارے صحابی نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کی ویکھیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے لال رنگ دا سرخ رنگ دا لباس زیب تن فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں حلہ پایا ہے، سرکار مدینہ نے کمبل اوڑیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں لجپال نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے سرکار 14ویں رات دے چن نالوں بھی زیادہ سونے پہ لگ دے سن، سرکار 14ویں رات دے چن نالوں بھی زیادہ سونے پہ لگ دے سن، اور سرکار کنے کو سونے سن، کنے سونے سن، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے ایک دن لجپال نبی علیہ السلام تشریف فرما نے اور ابو جہل کمینہ سرکار دے کورو لنگیا نا تے آندہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ، اے محمد اللہ نے تو انہوں کیڑا کوجا بنایا؟ سرکار نے فرمایا صدقتا ٹھیک آکھیے، صدقتا ٹھیک آکھیے۔ نالی جناب سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے کہندے نے سونے ہمیں بکواس پہ کردہ ہے، رب نے تو انہوں بڑا سونا بنایا ہے۔ سرکار نے عرض کردے نے سونے اللہ نے تو انہوں بڑا سونا بنایا ہے، ہمیں بکواس پہ کردہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صدقتا ٹھیک آکھیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے مدینے دے تاجدار آقا مسئلے دی سمجھ نہیں آئی، ابو جہل بکواس کیتا ہے، کملی والیا تو ساں انہوں بھی فرما چھڑیا ہے صدقتا، تے سونیا صدیق نے سونا جملہ بولیا، سونیا تو ساں صدیق نے بھی فرما چھڑیا ہے صدقتا، کملی والیا مسئلہ تے سمجھاؤ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ اے سنو میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی جان نہیں سکیا، باقی گل رہ گئی میرے چہرے دی۔ اے صحابہ ابو جہل نے میرا چہرہ اللہ نے آئینے دی مثل بنایا ہے، ابو جہل نے میرا چہرہ دیکھیا، انہوں میرے چہرے چو اپنی بگڑی ہوئی صورت نظر آئی، تے صدیق نے میرا چہرہ دیکھیا تے انہوں میرے چہرے چو میری نورانی صورت نظر آئی۔ ریا تیرے سوال دا جواب اے صحابہ اللہ نے میرے تے 70,000 پردے پاکی کا لے آئے، میری حقیقت نو رب تو علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکیا، میری حقیقت نو رب تو علاوہ کوئی نہیں جان سکیا۔ مسلمان بھائیو تائیں تھی کسی عاشق نے لکھیا کی آندہ ہے، آندہ ہے کہ اے سونے مذاق دے کاجل والیا تمہارے حسین کا کو نین میں جواب نہیں۔ عاشق لکھتے کہ اے سونے مذاق دے کاجل والیا تمہارے حسین کا کو نین میں جواب نہیں، اور غروب ہو تک کہیں بھی یہ آفتاب نہیں۔ سرکار دا حسن ایسا کمال دا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت حسان بن ثابت میرے لجپال نبی دے بڑے پیارے صحابی نے، انہوں نے جڑی ایک نعت لکھی ہے تے پڑھی ہے سرکار دے سامنے، تے جتھے سرکار نے حضرت حسان واسطے مصلی ممبر بچھایا، وہ نعت سنو میرے کریم آقا دی بارگاہ چ لکھ کے تے سنا دینے عرض کر دینے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عرض کر دینے سونیا میں حسان بن ثابت دا یقیدہ ہے کملی والیا میری اکھ نے اج تک تواڈے جا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اوہ اچھی بولو سبحان اللہ، میری اکھ نے
اج تک تواڈے جہا سونا ویکھے نہیں. پھر آپ ہی اپنے جملے دی تردید کردیا فرماندے نے سونیا میری اکھ ویکھے کیویں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے سونیا میری اکھ ویکھے کیویں تواڈے جہا سونا کائنات وچ ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں. پھر اگے فرماندے نے سونیا خلقت مبرأ من کل عیب. کملی والیا میں حسان بن ثابت دا عقیدہ ہے کہ رب نے تانوں ہر عیب تو پاک بنایا ہے. اج معاذ اللہ لوگ کی سرکار دی ذات وچوں عیب کردے پھردے نے. حضرت حسان سرکار دے صحابی نے عرض کردے نے سونیا رب نے تواڈے وچ عیب رکھیا ہی کوئی نہیں. سونیا رب نے تواڈے وچ عیب رکھیا ہی کوئی نہیں. پھر اگے عرض کردے نے سونیا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے سونیا میں حسان بن ثابت دا اے بھی عقیدہ ہے رب نے تانوں اپنی مرضی نال نہیں بنایا, رب نے تانوں تہاڈی مرضی دے نال بنایا ہے. رب نے تانوں تہاڈی مرضی دے نال بنایا. مسلمان بھائیو تائیں تے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سراج الامت فرماتے ہیں سونیا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ نے سرکار نو ایڈا سونا ایڈا حسین ایڈا کمال دا بنایا. میرے کریم نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمامہ آپ او سرکار دے غلام نے کہ جنہاں نو اسلام قبول کرن تو پہلا نہ مدینہ چنگا لگدا سی, نہ سرکار دا اسلام چنگا لگدا سی, تے نہ سرکار دا نام چنگا لگدا سی. اتنے چیزاں یعنی کہ اتنے گلاں انہاں نو بڑیاں ناپسندیدہ سن. اسلام دا نام یعنی اسلام, سرکار دی ذات اور مدینہ پاک. ایک دن حضرت سمامہ بن اسال نو صحابہ کرام نے پکڑیا. صحابہ کرام پکڑ کے لیا میرے کریم نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس سمامہ دی وجہ تو اسلام نے بڑا نقصان ہو جائے تو جاؤ جتھے بھی تانوں سمامہ ملے تسی جا کے پکڑ کے اس نو قتل کر دیو, ختم کر دیو. صحابہ کرام نے سمامہ نو پکڑیا, پکڑ کے تے قتل نہیں کیتا کہ شاید کوئی اور سمامہ ہوئے. پکڑ کے سرکار دی بارگاہ چلے آندا مسجد ستون دے نال آ کے بن چھڑیا. آ کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مدینے دے تاجدار آقا حضرت سمامہ بن اسال نو اسا پکڑ کے لے آیا تے کملی والیا ہن جو تساں ارشاد فرمانا ہے او سزا اسا دینی ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت سمامہ دے قریب آئے تے سرکار نے فرمایا سمامہ اکھ چا. حضرت سمامہ دا چہرہ زمین وال آندے نے یا رسول اللہ میں سنیا جڑا تواڈے ال ویندا ہے تواڈا غلام بن جاندا, میں اکھ پٹ کے تواڈے ال ویکھنا ہی نہیں. سونیا تساں مینوں معاذ اللہ چنگے ہی نہیں لگدے, میں تواڈے ال اکھ پٹ کے ویکھنا ہی نہیں. سرکار نے فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ عرض کردا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر تسی مینوں مار دیو تے میری جڑی پیچھے برادری ہے بڑے تکڑے نے, بڑے سٹینڈرڈ والے لوگ نے, کملی والے جے تسی مینوں مارو گے تے او تواڈے وچوں ایک بندے نوں مار دین گے, ایک بدلہ لین گے تواڈے کول. اگر کوئی فدیہ لینا چاہتے ہو فدیہ لے کے مینوں آزاد کر دیو, آزاد کر چھڈو. یا رسول اللہ جے اگر انج بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر احسان فرماؤ تے انج مینوں آزاد کر دو, میں ساری زندگی احسان نہیں بھولاں گا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ساریاں گلاں تیریاں نے, یہ 3 گلاں تیریاں نے, وصیتاں تیریاں نے, ایک گل میری ہے کہ اکھ پٹ کے ذرا میرا چہرہ تے ویکھ. عرض کردہ سونیا ایک کام میں نہیں کرنا. سرکار نے فرمایا صحابہ اس نو آکھنا کچھ نہیں, جتنا تک اس دی میری باس مباحثہ چلدی پئی ہے تساں وچ بولنا نہیں. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن سرکار نے فرمایا سنا سمامہ. عرض کردن یا رسول اللہ میریاں اوہ 3 گلاں, جے مارو گے تو میری برادری تواڈے کول بدلہ لے گی, جے فدیہ لینا چاہتے ہو تو میں فدیہ دینا, جے سونیا انجے آزاد کر دیو تو میں ساری زندگی تواڈا احسان مند رہاں گا. سرکار نے فرمایا جے تیریاں 3 نے اوہی گلاں نے تے میری گل بھی اوہی کہ ذرا ایک بار اکھ پٹ کے میرا چہرہ ویکھتے صحیح. دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن جدوں آیا
تے تیسرے دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا سماما عرض کر دیں یا رسول اللہ اوہی ترے گلاں سرکار نے فرمایا میری بھی وہی گل ہے کہ میرے ال اکھ پٹ کے ویکھ تے صحیح عرض کردہ سونیا نہیں ویکھنا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ ادیاں رسیاں کھول کے نوں آزاد کر دیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سمامہ نو کھولیا تے سمامہ دوڑ پہ سرکار نے فرمایا جا آزاد جت تیرا دل منے جا نہ تینوں قتل کر دیا نہ تینوں مار دیا نہ تیرے تے احسان کرنے بس تینوں چھڑ دیتا ہے جا حضرت سمامہ جدو کھلے تے آپ دوڑ پہ دوڑ لائی نا تے ذہن دے اندر خیال آیا کہ یار کیسا کمال والا محمد انسان ہے اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا کہ میں فدیہ کہ فدیہ لے لو سونے فدیہ بھی نہیں لیا میں آکھیا کہ جے کر مینوں مارو گے تو میری برادری تواڈے کول بدلہ لوے گی سونے نے مینوں ماریا بھی نہیں ایڈا گلا جو پا لے تو میں آکھیا سونے جے کر احسان فرماؤ مینوں آزاد کر دیو تو احسان مند رہاں گا سونے نے آزاد بھی کر چھڑیا ہے احسان بھی نہیں جتایا حضرت سمامہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن اندر خیال آیا کہ میں پچھو مڑ کے ویکھتے صحیح سونا جو بار بار ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا چہرہ ویکھتے صحیح حضرت سمامہ فرماتے ہیں کہ بس میں ایک نظر پچھے ویکھیا تو سونے نے میرا دل لوٹ لیا ہے سونے دا چہرہ ہی ایسا لجپال دا ایسا کمال دا چہرہ کہ میں جدوں سرکار والے ویکھیا ایک نگاہ ویکھیا آپ فرماتے ہیں میں پھر اگے دوڑدا گیا اگے ایک نہر آئی اس میں چھلانگ لائی غسل کیتا سونے کپڑے پائے واپس لجپال آقا دی بارگاہ تے عرض کردہ سونیا مینوں کلمہ پڑھا یا رسول اللہ مینوں اپنا غلام بنا سرکار نے فرمایا کی ہوئی عرض کردہ سونیا او اتھے اگے جا کے میں پچھو موڑ کے تواڈے چہرے والے ویکھے نا تے کملی والے میں اے فیصلہ کرن تے مجبور ہویا کہ کائنات وچ رب نے تواڈے جہا سونا اس کائنات وچ گلیا ہی کوئی نہیں رب نے کائنات وچ تہاڈے نال دا سونا کھلیا ہی کوئی نہیں جس نے لجپال نبی علیہ السلام نو ایک وراں ویکھیا میرے مصطفیٰ دا غلام بنیا سرکار دا دیوانہ بنیا اے حضرت سمامہ بن اسال سرکار دا چہرہ ویکھنا پسند نہیں سن کر دے لیکن جدو سرکار دا چہرہ ویکھے تے سرکار دے غلام بن گئے او ایک حضور دے غلام سرکار دا ننہ جے عاشق اس واقعہ دی تقریباً 6 مہینے تو فرمائش ہوندی پئی ہے اور آج میں ساتھی نے پھر فرمائش کی تھی اے سنو بڑا ہی کمال دا اور بڑا ہی پیارا واقعہ میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف اندر سرکار نماز پڑھا دے نے نماز پڑھا کے سرکار درس مبارک دیندے نے چھوٹے چھوٹے بچے سرکار دے غلام مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے سرکار دے رخ زیبہ دی زیارت کر دے سرکار دا ودعا دا چہرہ ویکھنا واللیل دیاں زلفاں ویکھنیاں حامیم دے کنڈل ویکھنے زیارت کرنی ایک دن انہاں بچیاں دے نال ایک کھیڑدا بچہ یہودیاں دا آیا تے مسجد نبوی دے دروازے تے آ کے کہندا کہ او میرے بیلیو او میرے سنگیو تسی کیوں کھلے ہو انہاں آکھیا سی اپنے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت پہ کرنے ہیں اس آکھیا بھلا مینوں بھی وکھاؤ تواڈے مصطفیٰ کریم کیڑے نے اے اچھی بولے سبحان اللہ اور مینوں وکھاؤ تواڈے سرکار کیڑے نے انہاں مسلماناں دے بچے آکھیا او جڑا سارے صحابہ اندر انج چمکدا پیا جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے او مدینے دا تاجدار ہے جدوں اس بچے نے سرکار دا رخ زیبہ ویکھیا تے سرکار دا دیوانہ ہو گیا سرکار دا دیوانہ ہو گیا اللہ نے سرکار نو حسن ہی ایسا عطا فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو غار سور دے اندر سرکار دا چہرہ ہی تے ویندے رہ سے غار سور دے اندر میرے کریم نبی علیہ السلام نے دی بارگاہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کر دی نے کملی والیا آسمان دے ستارے دے برابر کسی دیاں نیکیاں ہیں سرکار نے فرمایا ہیں عرض کر دی نے سونیا کون سرکار نے فرمایا او میرا یار عمر ہے حضرت سیدہ عائشہ دے چہرے تے ملال رنج غم سرکار نے فرمایا عائشہ تو پریشان ہے تیرا دل سی کہ میں تیرے ابے صدیق دی گل کراں اے عائشہ سن عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تے صدیق دی ایک رات غار والی نیکی برابر ہے صدیق دی ایک غار والی نیکی ان صدیق پاک نے غار وچ کوئی نماز تے نہیں پڑھی روزے تے نہیں رکھے حج تے نہیں کیتا زکاة تے نہیں ادا کیتی صدیق پاک نے غار وچ بہ کے رخ و دعا دی زیارت ہی تے کیتی ہے رخ و دعا دی زیارت ہی تے کیتی ہے اور کیتا کی ہے اس سرکار دا چہرہ ہی ایسا ہے جڑا ویندا ہے ایک مگن ہو جاندا ہے حضرت مولا علی شیر خدا سرکار دی بارگاہ چ آپ دی اثر دی نماز جاندی پئی سرکار دا رخ زیبہ ویندے نے پے انہوں ادو تعظیم مصطفیٰ ہے ادو اللہ دی بارگاہ فرض نماز ادا کرنی ہے سوچ دینے پہ جے سرکار نو جگاما
تے بے ادبی ہوندی ہے، جے اگر نہ جگاواں تے نماز پہ جاندی ہے، اکھ وچ آنسو ڈگیا سرکار دے چہرے مبارک تے گریا۔ سرکار نے فرمایا علی کیوں پیا رونا ہے؟ سونیا نماز قضا پئی ہوندی۔ سرکار نے فرمایا 10 قضا پڑھنیاں یا ادا پڑھنیاں؟ سونیا جے تواڈے ہونے قضا پڑھاں تے پھر سواد تے نہیں نا۔ کملی والیا ادا پڑھنا چاہنا، پتہ چلیا کہ سرکار دے صحابہ انج سرکار دے حسن وچ مگن ہوندے سن کہ انہاں نوں کائنات دی ہر چیز بھول جاندی سی۔ یہودیاں دا بچہ ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے، سرکار دے رخ زیبہ دی زیارت کردا ہے۔ پھر کی ہویا کہ مسلمانہ دے بچے بعد وچ آ کے مسجد نبی دے دروازے تے کھلوندے نے، اے یہودیاں دا بچہ پہلا آ کے سرکار دے دیدار واسطے کھڑا ہوندا ہے۔ اس سرکار دے دیدار واسطے کھڑا ہوندا ہے مسلمان بھائیو۔ تائیں تے بابا بلّہ شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عشق اولا ایدے کم بھی اول عشق اولا ایدے کم بھی اول او جدے پیش پہ جاندہ ککھ چھڑدا نہیں پلے۔ اے عشق جدے پلے پہ جو دے پلے ککھ نہیں چھڑدا۔ اے دنیا داری دے عاشق جڑے نے او اپنا مال تے سارا کچھ دے باندے نے۔ ہاں دنیا داری دے عاشق۔ اے ملتان دے نال ایک علاقہ ہے، میں پچھلے دنوں چ گیا سا تو مینوں بندے دسے کہ ایک بندہ ایک لڑکی تے عاشق ہویا، او دے 7 پیٹرول پمپ سن۔ لڑکی دے عاشق ہویا، 7 پیٹرول پمپ وک گئے۔ اج مظفر گڑھ چوک دے وچ چھولیاں والی ریڑھی لا کے کھڑا ہے۔ مظفر گڑھ دے وچ چنیاں دی ریڑھی لا کے کھڑا ہے۔ اے عشق ایسا ہے، لیکن اللہ کرے عشق ہوے مدینے دے تاجدار دے نال، اے عشق ہوے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ مسلمان بھائیو بچہ لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویندا ہے، لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کردا ہے۔ وقت لنگدیاں روزانہ سرکار دی زیارت کردا ہے، روزانہ لجپال آقا دا چہرہ ویندا ہے۔ ایک دن لجپال آقا دی زیارت نہیں ہوئی، میرے کریم آقا دا چہرہ نہیں ویکھیا۔ بچہ گلیاں دے اندر دوڑدا ہے، بچہ گلیاں دے اندر دوڑدا ہے، لوکاں کول پوچھدا ہے لوکو کسے میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا ہووے، کسے کریم آقا نو ویکھیا ہووے، مینوں اج سرکار دی زیارت نہیں ہوئی۔ مسلمان بھائیو بچہ روندا ہے، گلیاں دے اندر دوڑدا ہے، آخر کار بچے دے اندر عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لئی ہے، عشق مصطفیٰ نے انگڑائی لئیے۔ بچہ بیمار ہو گیا ہے، باپ نے بڑے طبیباں کولو علاج کروایا ہے، بڑے حکیماں کولو علاج کروایا ہے۔ اوے لوگو اس کائنات دے اندر اگر کسے بندے نو عام بیماری لگے او دا علاج تے حکیماں کول ہے وے، لیکن جنوں عشق مصطفیٰ دی بیماری لگے او دا علاج کسے کول کوئی نہیں۔ جنوں عشق مصطفیٰ دا مرض لگ جاوے او دا علاج لجپالا کدی بارگاہ نہ رہے اور کسے کول نہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، باپ علاج کروا کے تھک گیا ہے، آخر کار بچے تے آخری ویلا آ گیا ہے۔ باپ کہندا ہے پترا دس تیرا علاج کروا کے تھک گیا وا، اگر تیری نظر دے اندر کوئی حکیم ہووے مینوں دس دے، میں تینوں او دے کول لے جانا وا۔ بچہ کہندا ہے اے بابا میری نظر دے اندر ایک ایسا حکیم ہے وے جدے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اے بابا میری نظر اندر ایسا حکیم ہے وے جدے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ میری سرکار دے غلاموں باپ کہندا اے بچیا ہو کون ہے؟ بچہ کہندا ہے بابا جس سونے محمد دے خلاف تو دن رات میٹنگاں کردا رہنا ہے، جس سونے دے خلاف میٹنگاں کردا رہنا ہے، اے بابا مینوں او دے نال پیار ہو گیا ہے۔ اے بابا اج ذرا کرم نوازی فرما دے، اس سونے محبوب دی بارگاہ دے چلا جا، اس سونے نو میرے کول لے کے آ جا۔ اے بابا سونے محبوب دی بارگاہ دے چلا جا، سونے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بلا کے لے آ۔ مسلمان بھائیو باپ کہندا ہے پترا ساری زندگی میں محمد دے خلاف میٹنگاں کردا رہیا وا، اج میں کیڑے منہ نال سرکار دی بارگاہ دے اندر جاواں؟ بچہ کہندا ہے بابا حالے تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا پر جانیا کوئی نہیں،
اے بابا حالے صرف اکھاں نال ویکھیا ہی حالے جانیا کوئی نہیں ہو حالے پچھاڑیا کوئی نہیں ہو اے بابا جڑا لجپال آقا دی بارگاہ اندر جاندا ہے میرا سونا تے دشمناں واسطے بھی چادراں وچھا دیندا ہے لجپال آقا دشمناں واسطے بھی چادر وچھا دیندے نے مسلمان بھائیو یہودی بچہ باپ دوڑدا لجپال نبی علیہ السلام دی بارگاہ اندر گیا ہے جا کے عرض کردا ہے سونیا میرے ال نہ ویکھیا جے میں ساری زندگی تہاڈے خلاف میٹنگاں کیتیاں نے اے کملی والیا میرا چھوٹا جہا بچہ ہے تہاڈے نال پیار پا بیٹھا ہے اے کملی والیا اس تے آخری ویلہ لجپال کرم فرما چا اے سونیا کرم فرما چا میرے ویلے تشریف لیاؤ مسلمان بھائیو ادھروں جناب اسرائیل علیہ السلام میں آ گئے بچے دی روح قبض کرن لگ پینے بچہ کہندا اے اسرائیل اے موتے دو گھڑیاں ٹھہر جا اس جان دے مالک نو تیا لین دے سونے محبوب نو تیا لین دے مسلمان بھائیو ادھروں لجپال آقا چلے نے میرے کریم آقا اس بچے دے گھر پہنچے نے جدوں بچے نے لجپال آقا نو ویکھیا ہے میرے کریم آقا استقبال کرن واسطے کھڑا ہویا ہے لوگوں کھڑا نہیں ہویا گیا پیراں وچ جان کوئی نہیں سی پیراں وچ جان کوئی نہیں سی بچے کھڑا ہونا چاہیا ہے کھلو نہیں سکیا ڈگیا ہے سرکار دی گود مبارک دے اندر قربان جاواں بچے دا سر سرکار دی گود دے اندر ہے لوگوں میرے کریم آقا دے غلام بچہ عرض کردہ ہے سونے یا میرے کلمہ پڑھا اپنا غلام بنا میرے لجپال کریم آقا نے بچے نے کلمہ پڑھایا ہے جدوں کلمہ پڑھیا ہے ادھو بچے دی روح مبارکہ کب سے انسری چو پرواز کر گئی ہے اوہ لوگوں بچہ فوت ہو گیا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ ایدی قبر بناؤ چاہ اے صحابہ جاؤ ایدی قبر بناؤ صحابہ اکرام نے قبر بنائیے قبر کھٹیے قبر کھودیے قبر بنائیے صحابہ قبر بنا لئیے ہن جنازے واسے بچے دی میت نو لے کے جا رہے نے جملہ سنیا جے سرکار دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام جنازے دے نال جا رہے نے میرے لجپال آقا پورا پیر زمین تے نہیں لگاؤں دے لجپال آقا پپاں دے بار چل دے جاندے نے صحابہ نے عرض کیتی سونیا پپاں دے بار کیوں پہ چل دے ہو میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ اس بچے دے جنازے دے اندر صرف تسیں نہیں آئے بلکہ آسمان تو اتنے فرشتے آئے نے کہ پورا پیر زمین تے رکھن دی تھاں ہی نہیں پئی لبدی اچھی بولو سبحان اللہ پورا پیر زمین تے رکھن دی تھاں ہی نہیں پئی لبدی مسلمان بھائیو جس بچے نے لجپال نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا سرکار دا حسن مبارک ویکھیا لجپال آقا دا دیوانہ ہو گیا تو اللہ نے ہر نبی نو صورت بھی سونی عطا فرمائیے اللہ نے ہر نبی نو آواز بھی بڑی سونی عطا فرمائی لیکن کریم آقا دا چہرہ سارے نبیاں تو اللہ ہے سرکار دا چہرہ سارے نبیاں تو اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی آواز سارے نبیاں تو اللہ ہے تائیں تے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کے آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا ماشاءاللہ پڑھ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ سارے پڑھ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی یہ دو جہاں ایک تیری ذات ہے والی یہ دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے حضور دا حسن اور اللہ نے سرکار نو جڑیاں شاناں عظمتاں اور فضیلتاں عطا فرمائیاں نے میرے کریم نبی علیہ السلام دا حسن مبارک ایسا ہے میرے لجپال نبی علیہ السلام دے غلام حضرت ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادیاں نے کہ اللہ نے سرکار نو ایسا حسن عطا فرمایا کہ سرکار دے جڑا اے نک مبارک ہے نا، سرکار دے نک مبارک دی اس بینی مبارکہ چو ہر وقت نور دیاں لاٹاں نکل دیاں سن۔ ایک حدیث پاک دن ہوندہ ہے کہ سرکار دی دندان مبارکہ چو نور دی لاٹ نکل دی، ایک حدیث پاک دن ہوندہ ہے کہ سرکار دی پیشانی چو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے۔ اوہ لوگوں، اللہ نے سرکاروں تے بنایا ہی سارا نور دا ہے، سرکار نو سارا بنایا ہی نور دا ہے۔ اللہ جپال نبی علیہ السلام دے غلاموں جڑی جنت بنی ہے اے بھی سرکار دے نور نال بنی ہے، جنت سرکار دے نور مبارک نال بنی ہے۔ جنت اندر جڑی روشنی ہے اے ساری سرکار دا نور ہی ہونا ہے، سرکار دا نور مبارک ہی تے ہونا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اندر میں اتھوں تک بھی پڑھیا ہے، روایت اندر ہوتا ہے کہ جنت اندر جدوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنت اندر جانا ہے تو جنت اندر روشنی اور زیادہ ہو جانی ہے، آپ دے چہرے مبارک دی وجہ تو جنت وچ روشنی ہونی ہے۔ اور ایک حدیث پاک اندر ہوتا ہے کہ ایک دن جنت وچ روشنی ہوئے گی تو اچانک روشنی بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت زیادہ روشنی ہو جائے گی، تو جنتی لوگ پوچھن گے کہ یا رب العالمین اے جنت اندر اے روشنی پھر زیادہ کیوں ہوگی، پہلے ہی بڑی روشنی پھر زیادہ کیوں ہو گئی؟ جملہ سنو تڑپ جاؤ گے مسلمان بھائیو۔ حدیث پاک اندر ہوتا ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اے جنت اندر روشنی کیوں بڑھ گئی؟ جواب آئے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ زہرا پاک آپس اندر گفتگو کر دینے پہ تے اونا گفتگو دے دوران گلاں دے دوران او مسکرائے تے دوہاں دے منہ چو اتنی روشنی نکلی کہ جنت ساری روشن ہو گئی ہے۔ او میرے کریم آقا دے صحابہ حضور دی آل دے مقام ہے تے مدینے والے مصطفیٰ دا پھر کی مقام ہوئے گا؟ حضور دے صحابہ اگر مسکران تے جنت وچ روشنی ہو جائے تو جب مدینے والے مصطفیٰ خود جنت وچ چلے جان تو پھر کی کمال ہوئے گا؟ تائیں تے میرے سیدی اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی میاں حسن رضا فرماتے ہیں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ انہی الفاظ سے اتفاق کر دے اپنی گفتگو نو مکمل کرنا۔ اللہ رب العالمین تو ہنو منو عمل دی اور اتقاء دی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔